السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا مضمون ہے اسلامیات، جیسا کہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اور آج کا ہمارا لیکچر نمبر 2 ہے۔ پہلے لیکچر کے اندر ہم نے کتاب کا تعارف وہ کیا تھا، تو اب اس میں ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے قرآن میں بار بار استعمال ہونے والے الفاظ اور ان کے معنی۔ تو ٹاپک شروع کرنے سے پہلے، سبق شروع کرنے سے پہلے تمام طلباء دعا لازمی پڑھیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ تو دیکھیے، قرآن مجید کے اندر بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بار بار آنے والے ہوتے ہیں، یعنی اگر ان الفاظ کا ہم معانی ان کا جان لیں، ان کے معانی ہم یاد کر لیں، تو ہم قرآن کو بہت حد تک یاد کر لیتے ہیں۔ بلکہ قرآن کا 85% حصہ ایسا ہے، یعنی 85% الفاظ ایسے ہیں جو قرآن کے اندر بار بار دہرائے جاتے ہیں، تو 15% ایسے الفاظ آتے ہیں جو نئے ہوتے ہیں، تو ان کا ہمیں معانی یاد کرنے پڑتے ہیں، وغیرہ 85% ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو بار بار رپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان کا ہمیں معانی جب یاد ہوگا تو ہمیں آٹومیٹکلی جب وہ الفاظ آگے آئیں گے تو ہمیں ان کو بڑی آسانی کے ساتھ ان کو دیکھ لیں گے کہ ان کا معنی کیا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے ایسے الفاظ ہیں۔ ان الفاظ کے علاوہ بھی بہت سارے الفاظ ہیں، تو یہ تو میں نے تھوڑے سے آپ لوگوں کے سامنے لکھے ہیں، اور یہ میں نے وائٹ بورڈ کے اوپر پہلے سے لکھ لیے ہیں تاکہ لکھنے میں ٹائم تھوڑا کم لگے، ٹائم بچے۔ تو میں نے صرف اس کے معانی لکھے نہیں ہیں، تو معانی میں ابھی ساتھ ساتھ لکھوں گا۔ تو یہ الفاظ چند ایک میں نے لکھے ہیں آپ لوگوں کے سامنے، حالانکہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو بار بار آتے ہیں، لیکن میں نے یہ وہ الفاظ لکھے ہیں جو بالکل کامن ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ ان کے معنی کیا ہیں۔ بینا، بینا کا معنی ہے درمیان، بیچ میں، اور اسی طرح یہ ہے انہو، انہو کا معنی ہوتا ہے بے شک وہ، اور ہوا، ہوا یہ اصل میں ضمیر ہے، جب عربی گرامر ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہاں پہ سمجھ آئے گی، لیکن ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ، الذی، وہ، یہ الذی یہ بھی اصل میں اسم ہے، تو یہ مذکر کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اللاتی اس کا معنی بھی وہ ہے، یہ اصل میں مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں مذکر، یہاں پہ لکھ دیتا ہوں مؤنث، تو یہ مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے اللاتی، یعنی مادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اللاتی، عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور الا، الا کا معنی ہوتا ہے طرف، علا، علا کا معنی ہوتا ہے پر، لا اس کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، علیہ اس پر، علم کیا نہیں، علم شروع کے اندر حمزہ ہے اور یہ ہے لم، علم حمزہ کا معنی ہوتا ہے کیا، تو اس کا مطلب ہوا علم کیا نہیں، لم کا مطلب نہیں، او، او کا مطلب ہوتا ہے یا، واو، واو کا مطلب ہوتا ہے اور، یہ بہت ساری جگہوں پہ آتا ہے کہ واو کا مطلب وہاں پہ اور ہوتا ہے، ہم بات کرتے کرتے بھی جنا اور کا لفظ جنا استعمال کرتے ہیں، تو واو کا مطلب اور ہے قرآن مجید کا جہاں بھی آئے گا، اور واو کے اس کے اور بھی معنی ہوتے ہیں، لیکن عام طور پہ واو کا معنی اور ہی ہوتا ہے۔ انا کہاں، کہاں، علینا ہم پر، الینا ہماری طرف، یا ایہا، یا کا مطلب ہوتا ہے اے، یا کا مطلب اے ہوتا ہے، اے، زی، زی اور زو یہ دونوں الفاظ جو ہے نا وہ استعمال ہوتے ہیں
زو کا معنی ہوتا ہے وہ زو بمعنی اللہ زی کے معنی کے استعمال ہوتا ہے. یہ عربی گرامر کے اندر جانا وہ ہم کو سمجھ آئی گئی یہ اصل میں ہے کیا. تو یہاں پہ جانا وہ یہ بھی استعمال قرآن کے اندر ہوتا ہے. تو اس کا معنی ہے وہ. اور اے لا نہیں. حتیٰ کا معنی ہوتا ہے یہاں تک کہ. اللیل کہتے ہیں رات کو. یہ بہت زیادہ الفاظ استعمال ہوتا ہے اور حتیٰ بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. النجم کہتے ہیں ستارے کو، ستارہ. ماؤن کہتے ہیں پانی کو، کیونکہ ہم ہر روز ہمیں یہ ہماری طلب ہے. الانسان یہ تو ہم سادہ سا لفظ ہے کہ عربی کے اندر بھی انسان ہے اور اس کو اردو کے اندر بھی ہم انسان ہی کہتے ہیں. السماء آسمان. الارض زمین. اللہ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ اس کا معنی اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اللہ. النار آگ. ثم کا معنی ہے پھر. من کا معنی ہوتا ہے کون. یاد رکھیے قرآن کے اندر بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ الفاظ بھی اسی طرح کے ہیں اور ان کا معنی بھی اسی طرح ہوتا ہے. جیسے الانسان ہے، انسان کا مطلب انسان، یعنی عربی کے اندر وہی ہے اور اردو کے اندر بھی وہی لفظ استعمال ہو رہا ہے. من کا معنی ہے سے. بل کا معنی ہے بلکہ. حیات کہتے ہیں زندگی. الدنیا دیکھو یہاں پہ دنیا آ گیا تو یہاں دنیا کا مطلب دنیا ہی ہوگا. خیرن کا معنی ہے بہتر، اچھا، بھلائی. بہتر میں دوسرا معنی بھی لکھ دیتا ہوں. انا کا معنی ہوتا ہے بے شک. دیکھو ہم نے پیچھے بھی پڑھا انہو، یہاں پہ اس کے ساتھ لگا ہو تو اس کا معنی ہو گیا انہو بے شک وہ. تو وہاں وہ کا معنی کس کا کیا؟ ہو کا. تو یہاں اس کے ساتھ ہو نہیں ہے تو یہاں پہ صرف انا ہے. تو انا کا مطلب ہے اس کا معنی کیا ہے؟ بے شک. اگر اس کے ساتھ ہو لگ جائے گا تو پھر اس کا معنی انہو بے شک وہ ہو جائے گا. لیکن یہاں ہو نہیں ہے تو صرف اس کا معنی ہوگا انا. حل کا معنی ہے کیا. اب آپ نے اس طرح کیا ایک پیچھے بھی پڑھا، اس کا معنی جانا وہ کیا تھا؟ علم، یعنی اس کے شروع میں حمزہ تھا تو حمزہ کا معنی یہاں پہ کیا ہے؟ تو لم کا معنی نہیں. تو اسی طرح یہاں پہ حل کا معنی کیا ہے؟ تو اسی طرح بہت سارے الفاظ اور بھی ہیں جن کا معنی کیا ہوتا ہے. جیسے حمزہ ہے اس کا معنی کیا ہے، حل ہے اس کا معنی بھی کیا ہے. وجہن چہرہ. یومن دن. الابل اونٹ. تو اونٹ کا لفظ جو ہے نا یہ بھی عربی کے اندر بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اونٹ کے لیے. تو یہاں پہ الابل اونٹ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. یہ الفاظ میں نے وہ جو ہے نا وہ لیے ہیں، وہ لکھے ہیں جو آپ کی کتاب کے اندر موجود ہیں تاکہ آپ لوگوں کو یاد کرنا آسانی ہو. کیونکہ جب آپ لوگوں نے قرآن کے اندر جو صورتیں ہیں ان کو یاد کرنا ہے تو آپ کو ان کا ترجمہ یاد کرنا آسانی ہوگی. تو میں نے صرف ان ہی صورتوں میں سے کچھ الفاظ یہاں پہ لکھے ہیں تاکہ جب آپ ان کو یاد کر لو گے تو آپ کو آٹومیٹیکلی آپ کی جو صورتیں ہیں جو ان کا ترجمہ ہے وہ یاد کرنا آسان ہو جائے گی. تو میں نے پورے قرآن میں سے جانا وہ نہیں لکھی، صرف اس صورتوں میں سے اس لیے لکھا ہے. کیفا کیسے. الجبال جبال کہتے ہیں پہاڑوں کو، پہاڑ. لیکن یہ بہت ساری جگہوں پہ قرآن کے اندر استعمال ہوتا ہے. لیکن مطلب ہوتا ہے لیکن.
ربی، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ ربی ہم جب دعا مانگتے ہیں اللہ سے تو ربی کا معنی جناب لفظ استعمال کرتے ہیں. ربی کا مطلب ہے اے میرے رب، میرے رب. انما، انما کا معنی ہوتا ہے صرف اور صرف. یا اس کا معنی یقیناً بھی کیا جاتا ہے، یا اس کا معنی سوائے اس کے نہیں، یعنی مختلف انداز سے اس کے معنی کیا تھا. تو یہ آسان یہ معنی ہے صرف اور صرف. کلا، کلا کا معنی ہے ہرگز نہیں. دیکھو یہ معنی آپ نے پیچھے بھی پڑھا، پیچھے کہاں پڑھا؟ لن، لام اور نون. تو یہاں اس کا معنی ہے ہرگز نہیں، تو یہاں پہ کلا کا معنی بھی ہرگز نہیں. اذا اور از یہ دو لفظ ہیں، اذا از، تو دونوں کا معنی جہاں بھی قرآن کے اندر آئے گا اس کا معنی جب ہوگا. اذا کا معنی بھی جب ہے اور از کا معنی بھی جب ہے. آیا ربو کا، ربو کا مطلب، رب کا مطلب ہے پالنے والا. ٹھیک ہے. آگے کا وہ ضمیر ہے، یہ گرامر کے لحاظ سے جو نا ہمیں پتہ چلے گا کاف ضمیر جو ہے وہ کون سی ہے. تو یہاں پر ربو کا کہیں بھی آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تیرا رب، تیرا رب. انتا، انتا یہ دوسرے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، سامنے والے کی طرف. تو، لقد البتہ تحقیق، البتہ تحقیق اس کا معنی یقیناً بھی کیا جاتا ہے، یقیناً. لم، لم کا معنی ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ عالم، حمزہ کا مطلب کیا، لم کا مطلب نہیں. تو یہاں پہ اکیلا لم ہے تو یہاں کیا مطلب ہوگا؟ نہیں. لسان، لسان کہتے ہیں زبان کو. عینن، عینن کا معنی ہوتا ہے آنکھ، اور کہیں پہ اس کا معنی چشمہ بھی کیا جاتا ہے. قرآن کے اندر چشمے کے طور پر بھی اس کو لفظ کو استعمال کیا گیا ہے، چشمہ. اولئک یہی لوگ، یدن، یدن کہتے ہیں ہاتھ کو. ما کہتے ہیں ساتھ، یعنی میں کہیں سفر کر رہا ہوں، میرے ساتھ کوئی دوست بھی ہے تو میں کیا کہتا ہوں؟ میرے ساتھ میرا دوست بھی تھا. تو ما کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. شیئن کوئی بھی چیز، کوئی بھی چیز یا کچھ بھی. تو دونوں معنی استعمال ہوتے ہیں، کوئی بھی چیز یا کچھ بھی. السماوات، السماوات کا مطلب ہوتا ہے آسمان. آپ نے ایک لفظ ادھر پڑھا السماؤ، السماؤ کا مطلب آسمان، یہاں پہ السماوات یعنی جمع ہے، السماوات آسمان. عندہ پاس، یعنی میں کہتا ہوں کہ میرے پاس میرا بھائی بھی تھا، تو عندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس. الا، آگے ہے الا، الا کا معنی ہے مگر. یہ لفظ ہے کتابن، کتابن، کتابن کا معنی ہے کتاب. دیکھو یہاں پہ بھی عربی کے اندر بھی کتاب لفظ استعمال ہو رہا ہے اور اس کا معنی بھی کتاب ہی ہوگا. کتابن، کتاب. الشمس، الشمس کہتے ہیں سورج کو. نفس، جان یعنی شخص، جان، شخص بھی اس کا معنی ہے، آدمی بھی اس کا معنی ہے. تو یہ تینوں میں نے اس کے جو استعمال کیے جاتے ہیں. تو عزیز طلبہ یہ تھے ان کے معانی جو آپ کی ہی کتاب کے اندر سے میں نے جو ہے نا وہ یہ وائٹ بورڈ کے اوپر لکھے ہیں، جو کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں.